سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ وہ جو قبرستان ہم نے دیکھا مسجد قبلتین کے ساتھ قبرستان ہے، اس قبرستان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رنجیدہ بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ غمزدہ رنجیدہ کیوں ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اعزاز و اکرام کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا فکر ہے کہ قبر میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو جبریل علیہ السلام وہاں قبرستان میں لے کے گئے، ایک قبر پہ پر مارا، اس میں سے ایک حسین و جمیل خوبصورت آدمی نکلا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا واپس چلا جا۔ دوسری قبر پہ پر مارا، اس میں سے ایک بہت ہی بدشکل بدصورت آدمی نکلا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا واپس چلا جا۔ پھر فرمایا کہ جس حالت میں آپ کا امتی زندگی گزارے گا اسی حالت میں موت آئے گی، جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر زندگی اچھی تو موت اچھی، موت اچھی تو قبر اچھی، اور قبر اچھی تو حشر اچھا۔ یہ ترتیب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرے زندگی میں تو موت بھی اچھی آئے گی انشاءاللہ، قبر میں بھی اچھا معاملہ ہوگا، حشر میں بھی اچھا معاملہ ہوگا، اور آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا اسی قبرستان میں، بنو سلمہ کا قبرستان وہ کہلاتا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں غزوہ خندق کی طرف۔ بیٹل آف ٹرینچ غزوہ خندق ہوا 5 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو جو نوجوان جوشیلے صحابہ، وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ کہ خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ خندق کھودی گئی 2.5 کلومیٹر لمبی، 4 میٹر چوڑی اور 3 میٹر گہری۔ صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی۔ کافروں کا لشکر جب آیا تو خندق دیکھ کے حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ کیا، ان هذه لمکیدۃ لم یکدها عرب، یہ تو ایک نئی چال ہے، نئی چیز ہے ہمارے لیے۔ تو کافروں کا لشکر ادھر پڑا رہا جہاں ہم چل رہے ہیں، بیچ میں ایسے کراسنگ میں خندق تھی، اور خندق کے دوسری طرف مدینہ کی طرف مسلمان تھے۔ 22 دن تک انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا۔ پھر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پیر، منگل، بدھ کے دن ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ کافروں پر ایک تیز آندھی طوفان بھیجا، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے، اور وہ بغیر لڑے ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم کافروں پر حملہ کریں گے، کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ 3 جنگوں میں کافروں نے حملہ کیا، بدر، احد، خندق۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک میں مسلمانوں نے حملہ کیا۔ تو جس جگہ کیمپ تھا صحابہ کا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں 5 مسجدیں بنائی تھیں نشانی کے طور پر، مسجد فتح، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی۔ لیکن اب مسجد علی نہیں ہے، باقی 4 مسجدیں ہیں۔ تو الٹے ہاتھ پر دیکھیں، وہ سامنے کی طرف چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے پہاڑی پر، وہ مسجد فتح ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی تھی۔ اور گاڑی کے بالکل سامنے وہ مسجد سلمان فارسی ہے۔ سیدھے ہاتھ پر یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے، لکڑی کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے، یہاں مسجد علی تھی، اور رائٹ سائڈ پہ بیچ میں مسجد عمر ہے، اور پھر سیدھے ہاتھ پر پہاڑی پر مسجد ابو بکر ہے، وہ پہاڑی کے اوپر مسجد ابو بکر ہے۔ تو الٹے ہاتھ پر دیکھیں مسجد فتح ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی تھی۔ اوپر والی مسجد، اور یہ مسجد سلمان فارسی ہے، یہ نیچے والی۔ اچھا، پہاڑ کے اوپر دیکھیں، پہاڑ کے اوپر دیکھیں تو ترکوں کے زمانے کی کچھ مکان نظر آ رہے ہیں۔ یہ ترکوں کے زمانے کی چوکی ہے، ترکی فوجی یہاں سے پورے مدینہ کی نگرانی کرتے تھے۔ اور یہ نئی مسجد ابھی انہوں نے بنا دی مسجد الخندق کے نام سے، 5 وقت نماز اس میں ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی مدینہ، مسجد نبوی اس کے پیچھے ہے۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ مسجد عمر ہے، ہمارے رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ مسجد عمر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ ٹینٹ یہاں لگایا گیا تھا۔ الٹے ہاتھ پر دیکھیں مسجد ابو بکر ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیمہ ٹینٹ یہاں لگایا گیا تھا۔ یہ مسجد ابھی بند ہے، ساری مسجدیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ نشانی کے طور پر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی۔ تو صحابہ کا کیمپ یہاں تھا جہاں ہم چل رہے ہیں، اور خندق یہاں تھی جہاں ہماری گاڑی ابھی گھوم گئی۔ یہ دیکھیں ہمارے سیدھے ہاتھ پر مسلمانوں کا لشکر، الٹے ہاتھ پر کافروں کا لشکر، بیچ میں خندق جہاں ہم چل رہے ہیں اس وقت۔
اور اس پہاڑ پہ دیکھیں مکان یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں جہاں سے وہ ترکی فوجی مدینہ کی نگرانی کرتے تھے، واچ کرتے تھے، اور اسی پہاڑ سے اناؤنسمنٹ بھی کیا جاتا تھا، اعلان پورے مدینہ میں کوئی خبر پہنچانی ہوتی تھی، اطلاع دینی ہوتی تھی تو اسی پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگاتے تھے، پورے مدینہ میں آواز پہنچ جاتی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی، وہ جنگ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگائی تھی، ابشر یا کعب، اے کعب خوشخبری ہو۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے تھے، سجدے میں گر گئے اور سمجھ گئے کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ الدائر الاوسط، الدائر الاوسط، نرجع نطلع كذا الدائر قطار، لا هذاك بعدين في الرجعة۔ اچھا، اسی پہاڑ کے اوپر ایک غار تھا، گفا تھی، غار تھا، غار سجدہ اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس غار میں گفا میں تشریف لے گئے، بہت لمبا سجدہ کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، وہ رونے لگے، وہ سمجھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ قیامت کے دن میں آپ کی امت کو اتنی نعمتیں دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے شکرانے میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابی سمجھے کہ انتقال ہو گیا۔ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک وہ 40 صفوں میں ہوں گے۔ اچھا، اسی پہاڑ کے دامن میں کنارے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اب نہیں ہو مکان۔ جنگ خندق میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 آدمیوں کی دعوت کی، کھانے کی۔ حضور نے عام اعلان کر دیا، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو۔ وہ 1000 کا لشکر تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہیں آؤں کھانا شروع مت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا دھوپ مبارک لعاب دہن، اور کھانا نکال کے دینا شروع کیا اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے۔ 2-3 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں نے کھا لیا، کھانا ویسی کا ویسی بچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پہلے کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، کھانا بڑھ رہا تھا۔ تو 2-3 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں نے کھا لیا، کھانا ویسی کا ویسی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اپنا کھانا لو، اپنی روٹی لو، اللہ نے ہمیں کھلایا، اللہ نے ہمیں پلایا۔ یہ واقعہ اسی پہاڑ کے کنارے پیش آیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کا مکان یہی تھا۔ میں نے بتایا اس زمانے میں آواز بہت دور تک جاتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز تقریباً 8 میل 12 کلومیٹر تک جاتی تھی۔ یہ بہت لمبے چوڑے تھے، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے عمر میں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ کہا کہ بڑے وہی ہیں لیکن پہلے میں پیدا ہوں، لیکن بڑے وہ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، ادب کی وجہ سے، ادب صحابہ میں ادب تھا، بڑا عجیب ادب، تو کہا کہ بڑے وہی ہیں، پہلے میں پیدا ہوں۔ حضرت عباس ان کی قبر جنت البقیع میں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس کی قبر طائف میں مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اس کے مسجد کے بالکل بیچ میں ان کی قبر ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی۔ اب ہم جا رہے ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین کے مکان کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے مکان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پرانا مکان ہے اور وہاں 1400 سال پرانا کنواں ہے۔ جب یہ کربلا سے واپس آیا تھا خاندان تو وہیں آ کے ٹھہرا تھا۔ مرد تو سارے شہید ہو گئے تھے، عورتیں واپس آئی تھیں تو وہ اسی مکان میں آ کے ٹھہری تھی۔ اور جب یہ کنواں کھودا جا رہا تھا تو ایک چٹان نکل آئی، بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ انہوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ جب دوبارہ کھدائی شروع کی تو چٹان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان غائب ہی کر دی۔ بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے اللہ سے تعلق جڑا ہوا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بنا دیتا تھا۔ تو وہ مکان ابھی ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہ جو بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔
اسی لیے ہمارے ہاں مدرسوں میں، انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں ساری کتابیں بدھ کے دن شروع کی جاتی ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ خلق النور یوم الاربعاء، اللہ تعالیٰ نے نور کو، روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ تو دیکھیں نا، نور سے رہنمائی ملتی ہے نا، نور سے، روشنی سے آدمی کو راستے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح علم سے بھی آدمی کو راستے کا پتہ چلتا ہے۔ علم بھی ایک نور ہے، تو علم اور نور یہ ایکول، ایک جیسا ہے۔ اسی لیے تو بدھ کے دن جو ہے مدرسوں میں ساری کتابیں شروع کی جاتی ہیں۔ تو کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی پریشانی ہو، تو بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان میں آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ ہمارا بھی ایک مسئلہ ہوا 2-2.5 سال پہلے، ہماری والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا، تو کورونا میں جنت البقیع میں نہیں دفن کر رہے تھے کورونا والوں کو، تو وہ جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے، پھر ہم لوگوں نے یہاں تو ہم لوگ یہاں آئے، 12 بہن بھائی ہیں الحمدللہ، ہم سب یہیں مدینہ میں ہیں، تو ہم لوگ یہاں آئے، دعا مانگی، تو بدھ کے دن، تو جمعے کے دن، جمعرات کے دن، دوسرے دن الحمدللہ ہمیں اجازت مل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آپ کو کیسے اجازت مل گئی؟ 7 مہینے کے بعد پہلی تدفین کورونا والے کی جنت البقیع میں ہوئی، ہماری والدہ مرحومہ کی نماز جنازہ حرم میں ہوئی، اور وہ جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ تو دیکھیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتا بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، کوئی چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کرے گا۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں مسجد منارتین ہے، 2 مینارے والی مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نماز پڑھی، مسجد منارتین، 2 مینارے والی۔ اس کو منارتین کیوں کہتے ہیں؟ یہاں 2 پہاڑیاں تھیں اصل میں، اس لیے اس علاقے کا نام منارتین ہے۔ منارہ کا مطلب اونچی جگہ، تو یہاں 2 پہاڑیاں تھیں، اس لیے اس کو منارتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں سامنے یہ مکان آپ کو نظر آ رہا ہے، 1400 سال پرانا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا، اور وہ کنواں ہے، وہ جو گول نظر آ رہی گول دیوار، یہ سٹرکچر، یہ کنواں ہے اور یہ مکان ہے، یہ اسی زمانے کا ہے۔ 1400 سال پرانا مکان ہے، 1400 سال پرانا کنواں ہے۔ یہ کنواں نظر آ رہا ہے نا آپ کو سیدھے ہاتھ پر، ہاں یہ مکان ہے اور یہ کنواں ہے۔ اور جب یہ علی بن حسین، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہیں رہا کرتے تھے۔ امام زین العابدین یہ تو لقب ہے نا، ان کا نام علی تھا، دادا اور پوتے دونوں کا نام علی، اور دادی اور پوتی دونوں کا نام فاطمہ، فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، بیٹی کا۔ یہ کنواں اسی زمانے کا ہے، لیکن پانی نہیں ہے اب، کنواں خشک ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ تو یہ جب لوگ مسافر آتے جاتے تھے، مکہ جاتے آتے تھے، ان کو پانی دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کسی کو پانی دینا یہ بڑی بات تھی، کیونکہ پانی بہت کم ہوتا تھا، اور میٹھا پانی خاص طور پہ مدینہ میں بہت کم ہوتا تھا۔ اور وہ مسجد منارتین نظر آ رہی ہیں سیدھے ہاتھ پر سامنے آپ کو، مسجد مینار رائٹ سائڈ پہ مسجد منارتین نظر آ رہی ہے، 2 مینارے والی مسجد، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر دیکھیں، یہ مسجد منارتین، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اب یہ نئی مسجد انہوں نے بنا دی ہے، پہلے پرانی مسجد تھی تقریباً 20-22 سال پہلے۔ ابھی ہم یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی دیکھیں گے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل انعم۔ ایک صحابی تھے، ان سے زنا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے ان کو بھگا دیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 4 مرتبہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور سنسار کرو، پتھر مارو۔ تو یہاں ان کو پتھر مارنا شروع کیا گیا اس پہاڑی پر۔ جب ان کو پتھر لگے، ظاہر بات ہے انسان تھے، تکلیف ہوئی، تو وہاں سے وہ بھاگے، اور وادی عقیق سے آگے جا کے ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ چھوڑ دیتے، بھاگنے دیتے۔ پھر فرمایا انہ لینغمس فی انہار الجنہ، اب وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، پاک صاف ہو کے چلا گیا۔ یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر آپ کو چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی، جس پہ پانی کی ٹنکی بھی ہے الٹے ہاتھ پر۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پہ 50 وہ اس پہ وہ سنسار کیا گیا تھا، وہ جو ہے ماعز اسلمی صحابی کا نام تھا، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی کا نام تھا، اور پہاڑی کا نام جبل انعم ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پیش آیا،
یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر ایک بکری کا بچہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرا ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا ویلیو ہے, کیا قیمت ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں. صحابہ نے کہا کہ یہ تو مرا ہوا بے قیمت بے حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے, کوئی ویلیو کوئی قیمت نہیں. یہ واقعہ مری ہوئی بکری کا واقعہ یہاں پیش آیا اسی پہاڑی کے کنارے. اب ہم جا رہے ہیں وادی عقیق کی طرف. وادی عقیق یہ مبارک وادی ہے, جنت کی وادی ہے. وادی اس کو کہتے ہیں جس کو ہمارے ہاں ندی یا نالا کہتے ہیں. وادی عقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, ان کے پوتے تھے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنا مکان اپنا محل بنوایا تھا وادی عقیق میں. وہ محل وہ مکان آج بھی موجود ہے 1300 سال پرانا. انہوں نے اتنا بڑا محل کیوں بنوایا تھا؟ جب باہر سے لوگ آتے تھے مدینہ کی زیارت کے لیے تو ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے تھے, کھانا وانا کھلاتے تھے اور مدینہ کا ادب سکھا کے پھر ان کو آگے روانہ کرتے تھے. مدینہ میں کیسے رہنا ہے, کیسے سلام پڑھنا ہے, مسجد نبوی کا کیا ادب ہے. تو یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر آپ کو ان کا محل نظر آئے گا. عروہ بن زبیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے پوتے ہیں, صحابی نہیں ہیں, تابعی ہیں, سیکنڈ جنریشن. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ ٹوٹی ہوئی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں, کریم کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. یہ سارا ان کا محل ہے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا 1300 سال پرانا. اس کے کچھ حصے کو انہوں نے بنایا ہے, اس کو ری بلڈ کیا ہے. وہ جو کریم کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی نا اس کو دوبارہ سے بنایا ہے انہوں نے. ہاں یہ باؤنڈری کے اندر جتنا بھی نظر آ رہا نا یہ سارا ان کا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا محل ہے. اور یہ وادی عقیق میں ہم چل رہے ہیں اس وقت. ہمارے دائیں بائیں انڈر گراؤنڈ یہ سب وادی عقیق ہے. یہ جنت کی وادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی یہاں رکے تھے. 4 جگہ پہ رکے تھے جب معراج کے لیے جا رہے تھے. وادی عقیق, مدین شعیب علیہ السلام کی بستی, اور کوہ طور ماؤنٹ آف طور مصر میں, اور بیت اللحم فلسطین میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ 4 جگہ پہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے اور کہا کہ یہاں 2 نفل پڑھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی یہاں رکے تھے اور حج عمرے کی نیت کی, احرام باندھا. یہ جو مسجد بیر علی ہے, مسجد میقات, جہاں سے ابھی ہم احرام باندھتے ہیں وہ وادی عقیق نہیں ہے. یہ وادی عقیق بہت لمبی وادی ہے, تو ابھی جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں وہ وادی عقیق میں ہی وہ مسجد ہے. مسجد میقات بھی کہتے ہیں, مسجد الحلیفہ بھی کہتے ہیں, مسجد الشجرہ بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک مسئلے کی بات بتا دوں, احناف کے نزدیک گھر سے ہوٹل سے احرام باندھنا افضل اور بہتر ہے. اور اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہیں پھر تو گھر سے احرام باندھیں, کیونکہ وہ ٹرین میقات پہ نہیں رکتی نا, وہ تو 2 منٹ میں کراس کر جاتی ہے میقات. تو گھر سے احرام باندھ کے جائیں. وہ جو میقات ہے وہ لاسٹ پوائنٹ ہے, آپ اس سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے. اگر بغیر احرام کے جائیں گے اور مکہ چلے گئے تو دم آ جائے گا, دم واجب. ابھی ہم جا رہے ہیں, یہاں ایک لکھائی دیکھیں گے, چٹان پہ لکھائی ہے 1300 سال پرانی. کیا لکھا ہے؟ اللہم اغفر لعبیدہ بن اشعث ذنبہ العظیم. اے اللہ عبیدہ بن اشعث کے گناہ کو معاف فرما. لوگ نام لکھتے ہیں, تاریخ لکھتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے دعا لکھ دی, 1300 سال سے ان کے لیے دعا ہو رہی ہے, 1300 سال سے. اللہم اغفر لعبیدہ بن اشعث ذنبہ العظیم. تو وہ لکھائی ابھی ہم دیکھیں گے, 1300 سال پرانی لکھائی ہے چٹان پہ. اور بھی کچھ لکھا تھا لیکن یہ لیول اوپر ہو گیا سڑک کا, تو ابھی وہ لکھائی نظر نہیں آتی, تھوڑی سی لکھائی نظر آتی ہے. اور یہ بغیر ڈاٹ کے ہیں, بغیر نقطے کے, اس پہ نقطے نہیں ہیں. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر بالکل زمین کے ساتھ دیکھیں. ابھی ہم یو ٹرن لیں گے, ادھر سے بھی آپ کو نظر آئے گا, بالکل زمین کے ساتھ دیکھیں. یہ دیکھیں زمین کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا, بالکل زمین کے ساتھ. یہ 1300 سال پرانی لکھائی ہے. ابھی ہم یو ٹرن لیں گے, ادھر گاڑی گھمائیں گے تو دوسری طرف سے بھی نظر آئے گا. اللہم اغفر لعبیدہ بن اشعث ذنبہ العظیم. یہ دیکھیں بالکل زمین کے ساتھ لکھا ہوا ہے, بالکل زمین کے ساتھ نظر آیا. ہاں, اور یہ وادی عقیق ہمارے سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ پہ, یہ مبارک وادی ہے, جنت کی وادی ہے. یہاں جانوروں کا بازار بھی لگا کرتا تھا وادی عقیق, وادی بطحان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی صبح وادی عقیق یا وادی بطحان چلا جائے
اور ایک اونٹنی یا 2 اونٹنی لے آئیں فری میں، اس سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کی 1 آیت یا 2 آیتیں سیکھ لیں، کیونکہ 1 آیت اور 2 آیتوں کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور 1 اونٹنی یا 2 اونٹنی کا جو فائدہ ہے وہ 10-12 سال میں ختم ہو جائے گا۔ اونٹ کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، 10-12-15 سال تو اونٹ تو ختم ہو جائے گا، لیکن آیت کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہاں سے دیکھیں گے، ادھر سے دیکھیں، رائٹ سائڈ پہ، اب اس یہیں سے دیکھیں، یہ 1300 سال پرانی لکھائی، تو دیکھیں نا، ہم 1300 سال سے لوگ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے جنہوں نے لکھی۔ عبیدہ بن اشعث، یہ طب تابعی، 3rd جنریشن، صحابی، تابعی، طب تابعی، یہ 3 جنریشن کی تعریف حضور نے فرمائی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو یہ 3 زمانوں کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ اس میں خیر زیادہ تھی، شر کم تھا، اس کے بعد شر زیادہ ہو گیا، خیر کم ہو گئی۔ اچھا، یہ جو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جن کا محل ہم نے دیکھا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جو شوگر کی بیماری ہوئی، ڈائبٹیز شوگر، وہ ان کو ہوئی، تو ان کا الٹا پیر زخمی ہو گیا تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، وہ غرغرینہ ہو جاتا ہے نا، پیر زخم سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، صحیح نہیں ہوتا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ شراب پی لیں تاکہ آپ کو نشہ ہو جائے، تکلیف کا احساس نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں شراب نہیں پیوں گا، شراب تو حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کا ذکر کروں گا اس وقت میرا پیر کاٹ لینا۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، وہ ڈاکٹر طبیب آئے، ان کا پیر کاٹا، ان کو درد کا احساس کم ہوا، درد تو ہوا لیکن درد کی احساس کم ہوا، تکلیف کم ہوئی۔ پھر اس پیر کو پکڑ کے فرمایا، خدا کی قسم آج تک یہ کسی گناہ کی طرف نہیں چلا، کبھی بھی اس کو گناہ کی طرف لے کے نہیں گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہ بھانجے ہیں، حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں۔ حضرت عائشہ سے 2210 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ 1/4 دین، 1/4 دین، 3 حصہ دین کا تمام صحابہ سے، 1 حصہ دین کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اکثر حدیثیں انہی کے واسطے سے امت کو پہنچی ہیں۔ اپنی خالہ سے یہ حدیثیں سنتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کئی بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا مکہ میں، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے مصعب بن زبیر، انہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ فتح کیا۔ ایک مرتبہ یہ عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، مصعب بن زبیر، یہ تینوں بھائی اور مروان بن الحکم، یہ چاروں مطاف میں بیٹھے تھے کعبہ کے سامنے، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے حجاز کا خلیفہ بنا دے، لیڈر بنا دے۔ حجاز مطلب مکہ، جدہ، طائف، حجاز ایک صوبے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مصعب بن زبیر نے دعا کی، اللہ میری شادی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ سے یا سکینہ سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ مروان بن الحکم نے دعا کی، اے اللہ مجھے دنیا کا لیڈر بنا دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ اس زمانے میں جو عالم اسلام تھا، اسلامک ورلڈ تھا، اس کا لیڈر، اس کا خلیفہ بنا دیا۔ انہوں نے کوئی دعا نہیں کی، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کہا بھئی تم نے کوئی دعا نہیں کی۔ انہوں نے کہا بارک اللہ لکم فی دنیاکم، انما ادعو ان اکون عالما فقیہا محدثا مفسرا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری دنیا میں برکت دے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عالم بنوں، فقیہ بنوں، محدث بنوں، مفسر بنوں، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے مدینہ کے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ شیاطین جو ہیں، شیطان ہر طرف جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ہر طرف، ان کے گھر کی طرف نہیں جا رہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے، وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ وہ ہمارے قابو کا آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ، بڑے عجیب اللہ والے بزرگ تھے، بڑے عجیب ان کی شان تھی، مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد قباء، وہاں اتریں گے انشاءاللہ، 2 نفل پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لائے تو قباء یوں سمجھے کہ ایک گاؤں کا نام تھا۔ قباء میں 14 دن ٹھہرے، 14 دن رہے،
اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی. مسجدیں آباد ہوں گی تو گھر آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی تو گھر ویران ہوں گے. اور فرمایا کہ جو آدمی گھر پہ وضو کرے، مسجد قباء آئے، یہاں نماز پڑھے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن سنیچر کے دن یہاں تشریف لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. لیکن عمرے کا جو ثواب ہے وہ کسی بھی دن ہے. کسی بھی دن آدمی یہاں جائے، کوئی سی بھی نماز پڑھ لے اور یہاں آ کے وضو کر لے، تب بھی عمرے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجد کہاں بنائیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو لے جاؤ، جہاں یہ بیٹھ جائے وہاں مسجد بنا دینا. تو جو بیچ والا گنبد ہے مسجد قباء کا، جب آپ اندر جائیں گے مردوں کے حصے میں، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے 5-6 صفحے پیچھے، بالکل امام کے پیچھے 5-6 صفحے پیچھے، اوپر دیکھیں گنبد ایسے گول گنبد ہے، اس میں رائٹ سائڈ پہ آپ کو 2 بلیک ڈاٹ نظر آئیں گے، 2 سوراخ نظر آئیں گے. اس کی سیدھ میں اونٹنی بیٹھی تھی، اصل مسجد وہاں بنائی گئی تھی. باقی یہ کہ آپ نماز کہیں بھی پڑھیں آپ کو پورا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی نماز میں آپ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں. تحیۃ الوضو اگر ابھی وضو کریں، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، صلاۃ الحاجہ، یہ 4-5 نیتیں آپ کر سکتے ہیں. ساری نیتوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. مسجد قباء مسلمانوں نے بنائی تھی نماز کے لیے، عبادت کے لیے. اس کے مقابلے میں، اس کے اگینسٹ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار. ضرار کا مطلب ہارمفل، نقصان. وہ مسجد ضرار کہاں تھی؟ جہاں مسجد قباء کے واش روم بیت الخلاء ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، منافقوں نے، کہ ہم نے بڑے بوڑھوں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، واپسی میں آئیں گے. جب واپس آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز وہاں نہ جائیں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو میٹنگ پوائنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جلا کے توڑ کے آ جاؤ. اس کو جلا دیا، توڑ دیا. ایک صحابی نے وہاں مکان بنوایا. جب تک وہاں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. کوئی بکری وہاں بچہ نہیں دیتی تھی، کوئی مرغی انڈا نہیں دیتی تھی، کیونکہ وہ نحوست والی، لعنت والی جگہ تھی. تو جہاں مسجد قباء کے واش روم بیت الخلاء ہے، اس جگہ وہ مسجد ضرار تھی. اور اس کا بنانے والا کون تھا؟ ابو عامر فاسق. لوگ اس کو راہب کہتے تھے، اللہ والا. حضور نے فرمایا یہ راہب نہیں، یہ فاسق ہے. اور یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا جنگ احد میں. بیٹے اتنے بڑے درجے کے صحابی کہ فرشتوں نے غسل دیا، اور باپ جو ہے وہ کافر، منافق. اصل میں شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ ناپاکی کی حالت میں، حالت جنابت میں چلے گئے تھے جہاد کے لیے، تو اس لیے ان کو فرشتوں نے غسل دیا. ویسے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے خون میں ہی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب شہید قیامت کے دن اٹھے گا تو خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی. سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ باغ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، باغ نظر آ رہا ہے. اس باغ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد نور. یہاں سے نظر نہیں آتی وہ مسجد، آپ درختوں کے بیچ میں ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے مسجد میں، 2 صحابی ساتھ میں تھے. جب وہ دونوں صحابی رات کو گھر جا رہے تھے تو ایک صحابی کی لاٹھی میں، واکنگ اسٹک میں نور پیدا ہو گیا، روشنی پیدا ہو گئی. آگے جا کے جب دونوں کے گھر الگ الگ ہوئے تو دونوں صحابہ کی لاٹھیاں چمکنے لگیں. اس لیے اس کو مسجد نور کہا جاتا ہے، کیونکہ نور وہاں سے شروع ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک کنواں بھی ہے، بیر حجیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، اپنا تھوک مبارک. وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور جاری ہے. باغ میں کام کرنے والے لوگ اسی کنویں کا پانی پیتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ باغ ابھی بند ہے. پہلے کھلا تھا 8-9 سال پہلے. ہم اندر بھی گئے، مسجد میں نماز بھی پڑھی، مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ حضرات کو لے کے گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے صحابہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ اسی مسجد میں امام تھے، حالانکہ غلام تھے لیکن قرآن بہت اچھا پڑھا کرتے تھے. اور یہ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ اگر آج سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا. اتنے بڑے درجے کے صحابی، حالانکہ غلام. ابھی آپ کو حضور کے زمانے میں مدینہ کیسا تھا اس کی ایک ہلکی سی جھلک، ایک ہلکا سا منظر نظر آئے گا. دونوں طرف کھجور کے باغات ہوتے تھے،
بیچ میں پتلی پتلی گلیاں ہوا کرتی تھیں. یہ دیکھیں دونوں طرف دیکھیں کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں, بیچ میں پتلا سا راستہ ہے. یہ دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں. مجھے یاد ہے 40 سال پہلے کی بات ہے, مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع کا راستہ پوچھنا پڑتا تھا. جنت البقیع نظر نہیں آتا تھا, پتلی پتلی گلیاں تھیں, لوگ بھٹک جاتے تھے. تو مدینہ کچھ ایسا تھا. اچھا, مدینہ منورہ میں کھجور کے درخت بہت نیچے ہوتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں کھجور کے درخت بہت اونچے ہوتے ہیں. کھجور کا درخت بالکل انسان کی طرح ہوتا ہے, اس میں نر اور مادہ ہوتا ہے. ملا کے لگائیں تو کھجور آتی, ورنہ نہیں آتی. کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیں یہ مر جاتا ہے, پانی میں ڈوب جائے ختم ہو جاتا ہے. بلکہ ایک عجیب حدیث ہے, اکرموا عمتکم النخل فإنها خلقت من فضلة طینة ابیکم آدم, کہ کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی ہے, اس کا اکرام کیا کرو, اس کی عزت کیا کرو. وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, ان کی باڈی بنائی, تو تھوڑا سا گارا, تھوڑی سی مٹی بچ گئی, اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا درخت بنا دیا. تو فرمایا کہ کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی ہے, اس کی عزت کیا کرو, اس کا اکرام کیا کرو. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ مدینہ میں کھجور کی 60 قسمیں ہیں. سب سے اچھی کھجور عجوا ہے. اب ہم جا رہے ہیں, یہاں ایک چھوٹی سی مسجد دیکھیں گے, وہاں اتریں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لائے تو فجر کی نماز وہاں پڑھی. انصار صحابہ نے حضور کا وہاں استقبال کیا, اور طلحۃ البرار نے ایک نوجوان صحابی کا مکان, ان کا گھر وہاں تھا. یہ بیمار ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ بچیں گے, بظاہر اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا. فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو تو مجھے اطلاع کرنا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے منع کر دیا, یعنی حضور کو تکلیف ہوگی, اتنی دور سے آئیں گے. ان کا انتقال ہو گیا, صحابہ نے ان کو دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی, اے اللہ طلحہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ تو بھی ہنس رہا اور وہ بھی ہنس رہا ہو. یہ ان کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی. تو یہاں اتر کے یہ دیکھ لیں, یہ مسجد دیکھیے, یہ مسجد دیکھو, اتر کے دیکھ لیں, اندر والی دیوار پرانی ہے, باہر والی دیوار نہیں ہے. تو اتر کے دیکھ لیں, مسجد دیکھ کے آ جائیں, نماز وہاں قباء میں پڑھیں گے انشاءاللہ.